آج کا جمعۃ المبارک کا عنوان عظمت قرآن، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان الرشید پر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسہ سورہ بقرہ کی ابتدائیہ آیات مبارکہ سنانے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب حضرات کی توجہ کا طالب ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر مفاد پرستی، ہٹ دھرمی اور دور جہالت کے اندر اس سے قبل یہود و نصارہ کی سازشیں ہر دور کے اندر ہوتی رہیں۔ کبھی یہود و نصارہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر، کبھی محبت رسول پر، کبھی محبت اہل بیت کے خلاف، اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرتے رہے وہ لوگ۔ اور اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو انہوں نے توہین کی ہے یورپی ممالک کے اندر، یاد رکھیں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا جزء ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برحق پیغام لے کر تشریف لائے، اور انہوں نے جو اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، جبریل امین آسمان سے اللہ کی طرف سے پیغام لاتے، قرآن مجید کسی صورت کے اندر اللہ اپنے محبوب سے کلام فرماتا ہے اور قلب مصطفیٰ پر قرآن کا نزول فرماتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مصطفیٰ، آقا نبینا علیہ السلام کی اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور تمام کتابوں کی سردار، مسلمان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا، مومن بندہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یورپی ممالک میں رہنے والا ہو یا اندرونی ملک کے اندر رہنے والا ہو،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، اگر کوئی زبان درازی کرے، اگر حضور کی اہل بیت کے متعلق یا حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق یا کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق، آقا لا نبینا علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ پر یا قرآن مجید مقدس کتاب قرآن مجید پر کوئی ایسی بات کہے تو مسلمان ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، ہر صورت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ مقدس قرآن مجید ایک وہ واحد کتاب ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب کتاب اللہ ہے جس کتاب مبین کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر ایک نعمت کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ کتاب مبین قرآن مبین کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جو کچھ رکھ دیا ہے، ہر چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش قرآن مجید برہان رشید ام الکتاب ام القرآن، یہ وہ کتاب ہے جو مقدس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر رسول مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی، اور آہستہ آہستہ جس طرح اللہ اپنے محبوب سے کلام کرتا رہا، اللہ کلام فرماتا رہا، یہ قرآن کسی صورت کے اندر قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا۔ عرصہ 23 برس کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا، اور اس کو آسمانوں سے لے کر آنے والے جبریل ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کی صورت کے اندر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ اور قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا کائنات کے اندر کہ جس کی ابتدا کے اندر رب ذوالجلال خالق کے کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نسل انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت قرار دے دیا گیا۔ مشکل سے مشکل وقت ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، یہ ابن آدم کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا نا اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر کرو قرآن مجید کے اندر، سوچو بچار کرو قرآن مجید کے اندر۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، جس کو چھونے سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت کے اندر تم اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جسم پلیت ہو، وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو،
یہ وہ مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ بغیر وضو کے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اتنا ادب کا تقاضا رکھ دیا گیا اور قرآن کی فضیلت بیان کر دی گئی۔ اب جب بندہ لا یمسہ الا المطہرون، اس وقت تک تم اس کتاب کو چھو بھی نہیں سکتے جب تک تمہارا ظاہر اور باطن پاک نہ ہو جائے، اور جب ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے اب اللہ خود فرماتا ہے اگر تم قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس کو ماننا پڑے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، کہ یہ وہ مقدس اور بابرکت آسمانی کتب میں سے سب سے افضل اور تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور جس کے پڑھنے کے لیے طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، اور جس کو ماننے کے لیے جس کی ابتدا کے اندر اللہ حکم یہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یا اللہ متقین کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ تقوی والا کون ہے؟ عاجزی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین جل شانہ خالق کائنات نے خود بیان فرما دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر تم اس قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ھدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت وہی پائے گا جو متقین اور پرہیزگار ہوگا۔ مولا کائنات متقین کون ہے؟ ہدایت والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے متقین اور پرہیزگار کی جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور بن دیکھے ایمان لے کر آئے، بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے ان کو مومن کہا، اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ کہا، اللہ رب العالمین نے ان کو متقین کہہ کر پکارا۔ کن کو؟ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے مان لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ رب کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ محبوب نے بتایا میرا رب ہے، ہم نے مان لیا رب ہے۔ محبوب نے فرمایا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ہم نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، محبوب نے فرما دیا، امت نے مان لیا۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ہے ایمان ہے۔ بن دیکھے ایمان لانا، بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یہ متقین اور پرہیزگار کی علامت بیان کی گئی، جس کی ابتدا کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامات بتا دی کہ یہ وہ واحد کتاب ہے، ابتدا کے اندر فرمایا کہ بغیر طہارت کے تم چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر فرمایا اس پر ایمان رکھنا، اور اس پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے۔ جس کا کتاب اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ وہ مومن ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہی کہلائے گا، مومن وہی کہلائے گا جو کتاب اللہ کو اللہ کا کلام تسلیم کرے گا اور قلب سے مانے گا، دل سے
زبان سے اقرار کرے گا، دل سے تسلیم کرے گا، وہی مومن ہوگا۔ اب قرآن کا حق یہ ہے کہ جب مان لیا تو اب اس کی تلاوت کر۔ کیا کر؟ بولو بولو، اس کی تلاوت کر۔ جب ایمان کامل ہو گیا، طہارت حاصل کی، اس کو چھوا، اب حکم ہے اس کو مان لے، مان بھی لیا، اب حکم ہے اس کی تلاوت کر۔ اب تلاوت کس شان سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بڑے احسن انداز کے ساتھ اس کو ذکر کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ جب تو قرآن کی تلاوت کرے اس ذوق اور شوق سے کر، قرآن کو خوبصورت لہجے سے پڑھ، اور قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھ، اور اس کو تلفظ سے پڑھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔